السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک پاکستان کی جو قوم ہے آج کس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، کس ظلم میں پھنسی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے آج میرے ملک پاکستان کی عوام کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تم تو رات کو عیش و آرام سے سو جاتے ہو، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تمہارے پاس، تمہیں اتنا خوف ہے تاکہ تم اتنے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہو، تمہیں خوف زدہ کیا جاتا ہے، کیا تیرے اوپر موت نہیں آنے والی؟ تم مرنے والا نہیں ہے، مر کے مٹی کے اندر جانے والا نہیں ہے، اسی پروٹوکول کے لیے تو زندہ ہے، اسے ملک قوم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے زندہ ہے۔ خدا کرے تم مر جائے، خدا کرے تم کو موت آ جائے، ایسی دردناک موت آئے تاکہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ سارا پاکستان کے اندر تم سوچو سمجھو، ایک ملک کے قائم کے غریب لوگوں کی طرف دیکھو، جو ملک کے اندر جو اچھائی پھیلانے والے ہیں، جو ملک کے اندر جو فتنہ پھیلانے والے ہیں ان کو دیکھو، ملک کے اندر جو بے روزگاریاں پیدا کرنے والے ہیں ان کے اوپر دیکھو، جو ملک کا صحیح محافظ چاہتے ہیں، جو میرے آج کے ملک کے اندر جو جج وکلا بیٹھے ہیں، یہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیسا پھر میرے ملک پاکستان کی قوم کا انصاف کر رہے ہیں؟ جو ان کو پیسہ دے اس کا انصاف ہو رہا ہے، جو غریب پیسہ نہ دے سکے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نا انصافیہ کرنا شروع کر دے۔ کیسے پھر پاکستان کے ملک عین کے محافظ ہو تم؟ محافظ ایسے نہیں ہوتے۔ خدا را ملک کی قوم کو دیکھو، غریب لوگوں کو دیکھو، غریب لوگوں کی طرف دیکھو، تاکہ وہ غریب لوگ جو میرے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، میرے ملک کے اندر رہتے ہیں، غریب غربت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بے روزگاری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان کو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کتنی تمہیں بد دعائیں دیتے ہیں یا کتنی تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ کیا میرے ملک کے اندر جو آقا کے غلام ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پھر ایسے تو نہیں ہوتے؟ حضرت مولا علی پاک کو ماننے والے ایسے تو نہیں ہوتے؟ جو غریب عوام کے ساتھ ظلم کرنے والے، غریب عوام کے اوپر تشدد کروانے والے، غریب اس کو ملک پاکستان کے اندر جس نے غلط آئین رکھا، غلط قانون چالو کیا، جو قانون کی پولیس کی وجہ سے جس کی وجہ سے گنڈے گردیوں کی وجہ سے گنڈا گردی پھیلا کے عوام کے اندر خوف زدہ پیدا کرنے والے ہو، یہ تو یہودی کا کام تھا، منافق کا کام تھا، ایک کافر کا کام تھا، تاکہ ایک پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کے اوپر خوف پھیلانا۔ کیوں پھر خوف زدہ ہو گئے ہو؟ کیا پاکستان کی غریب عوام کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تم یہی دیکھنا چاہتے ہو تاکہ پاکستان کی غریب عوام باہر نکلے، ایک دفعہ ملک کے اندر قتل و غارت شروع ہو جائے، ملک کے اندر ایک ظلم شروع ہو جائے؟ یہ ظلم روکنا تیرا کام ہے، ایک پولیس کا کام ہے ظلم روکنا، ایک پیسہ لے کے، ایک دولت لے کے ایک ملک کے قانون کو بیچنا نہیں ہے پولیس کا کام، انصاف کو بیچنے کا کام نہیں ہے پولیس کا کام، انصاف دینا پولیس کا کام ہے، انصاف دینا ایک آرمی کا کام ہے، ملک کی قوم کو حفاظت کرنا ایک آرمی کا کام ہے، ملک کے اندر تشدد روکنا ایک آرمی کا کام ہے، ملک کے پولیس کا کام ہے، ملک کے اندر ایک حق کا فیصلہ کرنا ان جج حضرات کا کام ہے جنہوں نے خدا کے سامنے جا کے اپنا جان دینی ہے، جنہوں نے آقا کے دین کی خاطر قربانیاں دینی ہے۔ کیا پھر میرے ملک کے اندر ایک محافظ بن کے تم میرے ملک کی قوم کو لوٹ رہے ہو، ملک کی قوم کا احساس چھین کے لے گئے ہو، ملک کے قوم کا ایک جسم کے اوپر سے کپڑے تک چھین کے لے گئے ہو؟ کیسے پھر پاکستانی شہری ہو تم؟ کیسے پھر تم پاکستان کے محافظ ہو؟ تم تو پھر یہودی کے محافظ ہو، اس کے وہ یہودی جو ازلوں سے نسلوں تک دین کا دشمن ہے، پاکستان کی قوم کا دشمن ہے، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی زمینوں کا دشمن ہے، اس پاکستان کے بیچنے کے لیے تلے ہو، اس پاکستان کے اوپر تم ظلم کرنے کے لیے تلے ہو۔ کیسے پھر پاکستان کے تم شہری ہو؟ ایسے پاکستان کے شہری نہیں ہوتے، پاکستان کے وہ شہری ہوتے ہیں جو پاکستان کی غریب قوم کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں، اپنا مال و دولت تک قربان کر دیں،
تو تم تو بڑے بڑے پروٹوکول میں پھرتے ہو، تم کو اتنا تھوڑے ڈالر مل جاتے ہیں تو تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، اپنی زبان بیچ دیتے ہو، اپنا قانون بیچ دیتے ہو، اپنے ہاتھ بیچ دیتے ہو، اپنی تقدیریں بیچ دیتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔